کوئی بھی آدمی اپنی عبادت و ریاضت کے بل بوتے پر نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ ولی بننا بھی مشکل کام ہے، لیکن شہید بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور آسان اس طور پر ہے کہ چند ہی لمحے میں انسان زمین کی پستی سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ مسلمان جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، گناہوں اور برائیوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑا، دشمن اسلام سے مقابلہ ہوا، ڈٹ کر اس نے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ ایسی شہادت ہے جو صبر اور مشقت کے بدلے میں ملنے والی۔ شہید کو نبوت اور نبوت سے متعلق جتنے کمالات ہیں ان کو چھوڑ کر ہر رتبہ، ہر مرتبہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا شہید وہ مسلمان ہے جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں، اس کے پاس نیکیاں بھی ہوں، برائیاں بھی ہوں، وہ اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن برائیاں بھی اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، اپنے عزت و آبرو کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑا، دشمن اسلام سے مقابلہ ہوا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، حتیٰ کہ وہ مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنۃ شاء۔ یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں کو مٹانے والی ہے، اور ایسے شہید سے کہا جائے گا کہ تو جس جنت کے جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جائے۔ ایسے شہید کے سارے گناہ شہادت کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جنت میں داخلے کی اجازت دی جاتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے تو جانا چاہے اندر داخل ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہادت کی تیسری قسم وہ آدمی ہے جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ میدان جہاد میں آیا، دشمن سے مقابلہ ہوا، ڈٹ کر اس نے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ مارا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص جہنمی ہے۔ ان السیف لا یمحو النفاق، کیونکہ تلوار دل میں چھپے ہوئے کفر کو نہیں مٹا سکتی۔ آپ دیکھیے اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شہید کو نبوت اور نبوت سے متعلق تمام درجات کو چھوڑ کر ہر مرتبہ ہر کمال حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ کھل کر سامنے آئی کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اگر انسان پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے لیکن اگر اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے عزیز ترین جان کو بھی قربان کر دے، اس کے باوجود بھی وہ جہنمی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت جو ہے یہ بہت ہی اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ما تعدون الشہید فیکم، تم لوگ شہید کس کو سمجھتے ہو؟ تمہارے درمیان وہ کون لوگ ہیں جن کو تم شہید شمار کرتے ہو؟ اصحاب کرام نے عرض کیا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، اے اللہ کے رسول جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے بس وہی شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء امتی اذا لقلیل، اس طرح تو تم میری امت کے شہداء کی تعداد کم کر دو گے، اس طرح میری امت کے شہداء بہت مختصر ہو جائیں گے۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید، ومن مات فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مر گیا وہ شہید۔ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، واپس ہی نہیں آیا، راستے ہی میں انتقال ہو گیا یا وہیں جا کر اس کا انتقال ہو گیا، یہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی الطاعون فہو شہید، جو آدمی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا وہ بھی شہید۔ ابھی درمیان میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی تھی، بہت سے مسلمان بھی اس بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئے، وہ سارے کے سارے شہید، سب کو شہادت کی موت ملی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَّاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو آدمی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا وہ بھی شہید، اور وہ عورت جو بچے کی پیدائش میں انتقال کر جائے فَهُوَ شَهِيدٌ، وہ بھی شہید۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہداء کی 5 قسمیں ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے وہ شہید، جو کسی دریا میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید، شرط ہے کہ ایمان والا ہو، جو کسی مکان کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید، جو کسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے وہ بھی شہید۔ غرض کی بہت ساری شکلیں ہیں شہید کی، اور یہ سارے کے سارے لوگ شہید حکمی میں آتے ہیں، یعنی ان پر شہادت کا حکم لاگو ہوتا ہے، اور جنت کے اندر ان کے ساتھ اعزازی معاملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقی شہید وہ ہے من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ حقیقی شہید ہے۔